حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں. خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے، 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے، تین سپیکروں میں اذان دے لی. اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا. آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا، مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا، وہاں نہیں قانون یاد آیا. آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ، پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی؟ بلا رسول اللہ کا دین بتانے کی، نبی پاک کا. بولیے. تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایسے ہی بگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت، نہیں ملے گی اجازت، نہیں، آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے؟ امیر کے لیے انداز اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا. سینکڑوں علماء نے کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے ہیں؟ 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر میں اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں، میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے، باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے، اس پر کسی قسم کی سختی تب. لیکن غریب آدمی ہے نا تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چلنا ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے گا. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے کہ اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بچے کو نہیں بندہ مارتا، تادیباً تنبیہاً، تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے، میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی، خیبر پختونخوا میں ہیں آپ، پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا. تو آئے نا میدان میں نکلے. لیکن ہمیں کوئی، میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھنے. کیا تماشا ہے، کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے، ہم مجرم ہیں اس نظام کی جو اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی، گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے، مجمع لگا ہے، گورنر بھی بیٹھے، سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا، تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں. قاضی کے پاس لے جاؤ، عدالت میں مقدمہ کرو، سزا ہوگی تو پتا چلے گا تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے، اور چل جانے دے،
تو غریب آدمی ہے کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھڈ تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے, تو کون سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی, سب اس پہ پریشر, صلح کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے, گردن بھی جھک گئی, معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا, فرمایا جا آپ گورنر کی طرف, جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے, لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں, یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے, مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لیں, تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے. اور میں جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے, لیکن میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر چلنے کی اجازت